السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی توقع ہے کہ آپ نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا ہوگا۔ چلتے ہیں آج کے تدریسی سلسلہ کی طرف، جس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی ڈائری دیکھیں گے۔ کی ڈائری ہے، دن آج منگل ہے، تاریخ آج 4 اگست 2020، تدریسی سلسلہ نمبر 12، جماعت ہفتم، مضمون تاریخ۔ ڈائری آج آپ کی جائے گی باب نمبر 2، کتاب صفحہ نمبر 40، پڑھائی یاد کریں۔ اس میں اہم نکات آج ہم پڑھیں گے۔ شاہ جہاں کی وسط ایشیائی پالیسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا کتاب صفحہ نمبر 40، جس پہ آپ کا سب سے پہلا ٹاپک ہے شاہ جہاں کی وسط ایشیائی پالیسی۔ وسط ایشیا کا علاقہ مغلیہ سلطنت کے بانی بابر کا وطن تھا۔ سمرقند اور بخارا جیسے علمی مراکز اسی علاقے میں تھے۔ چونکہ مغل حکمرانوں کے جد امجد کی نسبت اس علاقے سے تھی، جد امجد ہوتا ہے آباء و اجداد، دادا پردادا وغیرہ، اس لیے یہاں تسلط قائم رکھنے کی خواہش اکثر مغل حکمرانوں کے دل میں اٹھتی تھی، اور پھر یہ علاقہ تجارتی نقطہ نظر سے بھی ایک اہم تجارتی راستے پر واقع تھا۔ اچھا جی، اس پیراگراف میں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ شاہ جہاں کی وسط ایشیائی پالیسی کے بارے میں۔ وسط ایشیائی پالیسی کیا تھی؟ ایشیا کا وہ علاقہ جو اس کے بالکل درمیان میں تھا، جو کہ بابر کا وطن بھی تھا، وہاں کی پالیسی کے بارے میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس علاقے کے جو دو مین جو بنیادی مراکز تھے وہ کون کون سے تھے؟ سمرقند اور بخارا۔ اور پھر اکثر حکمرانوں کی خواہش اسی علاقے سے جڑنے کی تھی، وہ اس لیے کیونکہ اس علاقے کی نسبت ان کے آباء و اجداد یعنی ان کے جد امجد سے تھی۔ اگلا پیراگراف ہے ہمارا، بابر نے 3 بار سمرقند فتح کیا مگر اپنی فتح برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کے جانشین ہندوستان میں اپنے حکومتی مسائل کو حل کرنے میں الجھے رہے۔ شاہ جہاں کے پاس دولت کی ریل پل تھی اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر تھی۔ اس کے دل میں وسط ایشیا پر حکومت قائم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ 1645 میں وسط ایشیا میں نذر محمد کی حکومت تھی۔ اس کی حکومت عوام میں غیر مقبول تھی، جس کے خلاف بغاوت ہو گئی اور فوج اور عوام نے اس کے بیٹے عبدالعزیز کو تخت پر بٹھا دیا۔ نذر محمد نے شاہ جہاں سے مدد طلب کی۔ شاہ جہاں کو اپنی دیرینہ خواہش پوری کرنے اور وسط ایشیا میں سیاسی مداخلت کا موقع مل گیا۔ دیرینہ خواہش سے مراد اس کی پہلے سے ہی خواہش تھی وسط ایشیا میں مداخلت کی، اس کا موقع اسے اب ملا۔ شاہ جہاں نے نذر محمد کا اشارہ پاتے ہوئے ایک کثیر فوج بلخ اور بدخشاں کی طرف روانہ کر دی۔ بلخ اور بدخشاں 2 علاقوں کے نام ہیں۔ کثیر فوج سے مراد زیادہ فوج۔ نذر محمد شاہ جہاں کے عزائم کو جلد ہی سمجھ گیا۔ وہ فوراً ایران کی طرف فرار ہو گیا اور مغلوں نے بلخ اور بدخشاں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ہے سرد موسم شروع ہوتے ہی مغل فوج نے واپسی کا ارادہ کیا۔ واضح رہے کہ وسط ایشیا میں سردی کی شدت ہندوستانی باشندوں کی برداشت سے باہر تھی۔ شہزادہ مراد اس مہم کا سربراہ تھا۔ مہم یعنی وہ جو تحریک وہ چلا رہے تھے۔ اس نے اجازت کا انتظار کیے بغیر واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح ایک بڑا مفتوح علاقہ مغلوں کے قبضے سے نکل گیا۔ مفتوح علاقہ یعنی بڑا فتح، انہوں نے جو ایک بہت وسیع علاقہ فاتح کیا ہوا تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ 1647 میں شاہ جہاں نے شہزادہ اورنگزیب کو بلخ کی تسخیر کے لیے روانہ کیا۔ تسخیر سے مراد ہے فتح کر لینا، یعنی اورنگزیب نے شہزادہ اورنگزیب کو بلخ کی تسخیر کے لیے شاہ جہاں نے بھیجا، تسخیر کے لیے یعنی اسے فتح کرنے کے لیے بھیجا، اور اس مہم کی نگرانی کی خاطر خود بھی کابل پہنچ گیا۔ کافی دشواری کے بعد اورنگزیب نے بلخ فتح کر لیا۔ وسط ایشیا کے حکمران عبدالعزیز نے مقابلہ کیا مگر شکست کھا کر صلح پر مجبور ہو گیا۔ اس زمانے میں نذر محمد نے ایرانی سپاہیوں کی مدد سے اپنا کھویا ہوا علاقہ حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ شکست کھانے کے بعد نذر محمد نے شاہ جہاں سے درخواست کی کہ وہ مفتوحہ علاقے اسے بخش دے۔ اس کی درخواست پر شاہ جہاں نے بلخ اور بدخشاں اس کے حوالے کر دیے۔
عملی طور پر مقامی ازبکوں کے گوریلا طریقے جنگ اور موسمی حالات کے پیش نظر فتوحات کو اپنے قبضے میں رکھنا ممکن نہ تھا۔ مقامی ازبک سے مراد وہاں کے رہنے والے لوگ، ان کا طریقہ جنگ گوریلا طریقہ جنگ تھا اور اس کے پیش نظر انہوں نے حالات کو فتح کرنے کا جو ہے وہ اپنے قبضے میں کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ شاہ جہاں نے یہ علاقے ترک کر دینے میں ہی عافیت سمجھی یعنی اپنی بھلائی اسی میں دیکھی۔ ان مہمات پر شاہ جہاں کا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا۔ ازبکوں نے مغل فوج کو بڑا جانی اور مالی نقصان پہنچایا اور سرد موسم میں لاتعداد فوجیوں کی ہلاکت ہوئی۔ مجموعی طور پر ان مہمات سے کسی قسم کا سیاسی یا فوجی فائدہ نہ ہوا۔ اس طرح شاہ جہاں کی وسط ایشیائی پالیسی ناکام ہو گئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی باقاعدہ سمجھ آئی ہوگی، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ نے اسے بخوبی سر انجام دینا ہے۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔